بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. سکوت ڈھاکہ 5ویں قسط کے ساتھ حاضر. مشرقی پاکستان میں عوامی جذبات کو نفرت کی بھٹی میں پگھلانے کا عمل کافی حد تک پایا تکمیل تک پہنچ چکا تھا، اور اب وقت تھا شیخ مجیب اور دیگر ہم نواؤں کا کہ وہ پاکستان سے علیحدگی کے لیے عملی قدم اٹھائیں. اور اسی مقصد کے پیش نظر شیخ مجیب اور بنگالی علیحدگی پسند گروہ نے 1962 میں بھارتی حکومت اور انٹیلیجنس حکام سے ملاقاتیں کی اور پاکستان کو دو لخت کرنے کی سازش رچی، جس پر بعد ازاں حکومت پاکستان کی جانب سے شیخ مجیب اور ان ملاقاتوں میں شامل دیگر لوگوں کے خلاف اگرتلا سازش کیس بنایا گیا. اگرتلا سازش کیس کو آج بھی دو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے. ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگرتلا سازش کیس مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک سازش تھی جس کا مقصد شیخ مجیب الرحمان کو غدار ثابت کرنا تھا، جبکہ دوسری طرف کی کئی ثبوت، شواہد، حقائق اور بعد کے بھارتی اعترافات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ محض من گھڑت نہیں تھا بلکہ ایک گہری منصوبہ بندی کا حصہ تھا جس میں بھارت کی انٹیلیجنس ادارے اور عوامی لیگ کے چند رہنما براہ راست ملوث تھے. مختلف تحقیقی کتب اور اعترافات کے مطابق شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کے چند سرکردہ رہنماؤں کے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطے 1962 میں شروع ہو چکے تھے. اسی سال بھارت اور چین کے درمیان سائنو انڈین وار 1962 شروع ہوئی جس نے خطے کی اسٹریٹجک صورتحال بدل دی. اسی دوران بھارت نے اپنی مشرقی سرحدوں پر اثر بڑھانے کے لیے مشرقی پاکستان یعنی کہ موجودہ بنگلہ دیش کو ایک ممکنہ کمزور نقطہ سمجھنا شروع کر دیا. فروری 1962 میں شیخ مجیب اور دیگر رہنماؤں کی بھارتی انٹیلیجنس اداروں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں جن میں مشرقی پاکستان کو علیحدہ ریاست بنانے کے امکانات پر بات ہوئی. یہ ملاقاتیں بعد میں اگرتلا سازش کا بنیادی نقطہ بنی. پاکستانی حکومت کو 1960 کی دہائی کے وسط تک اس معاملے کی سنجیدہ نوعیت کا اندازہ ہو چکا تھا. بالآخر 12 جولائی 1967 کو صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے دور حکومت میں اگرتلا سازش کیس کا باضابطہ اندراج کیا گیا. اس مقدمے میں شیخ مجیب الرحمان سمیت 35 افراد کو ملزم نامزد کیا گیا اور ان پر پاکستان پینل کوڈ PPC کے دفعہ 121 اور دفعہ 121A کے تحت بغاوت اور سازش کا الزام لگایا گیا. ان افراد پر بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے منصوبہ بندی کرنے کا الزام تھا. یہ مقدمہ بعد میں اسپیشل ٹریبیونل کے سامنے چلایا گیا جس کے سربراہ جسٹس AS رحمان تھے. اس کیس میں شیخ مجیب الرحمان کے علاوہ دیگر نمایاں ملزمان میں کرنل ریٹائرڈ خالد مشرف، فلائٹ لیفٹیننٹ صادق، کیپٹن مظہر علی، شمس الزمان فضل الحق، ANM فضل الحق اور اسی طرح سے شمسی احمد شامل تھے. ان افراد پر الزام تھا کہ وہ بھارتی ایجنسیوں سے مالی، عسکری اور اسٹریٹجک تعاون حاصل کر رہے تھے. 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جنگ شروع ہوئی جس کے باعث اس سازش کو وقتی طور پر منظر عام پر نہیں لا جا سکا. تاہم اسی دوران بھی مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند سوچ طاقت پکڑتی رہی. 1966 میں شیخ مجیب نے اپنا متنازع 6 نکاتی فارمولہ 6 پوائنٹ پیش کیا جسے مغربی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کنفیڈریشن کے علیحدگی کی طرف پہلا قدم قرار دیا. ان 6 نکات میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ مرکز کے پاس صرف دفاع اور خارجہ امور ہوں جبکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی کرنسی علیحدہ ہو. ٹیکس جمع کرنے کا اختیار صوبوں کے پاس ہوگا اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ ملیشیا بنانے کی اجازت ہوگی. یہ نکات دراصل 1962 کے آئین کے آرٹیکل 1 اور فیڈریشن کے تصور سے متصادم تھے کیونکہ اس وقت کا آئینی ڈھانچہ ایک مضبوط مرکزی ریاست کا تقاضا کرتا تھا. 1969 میں پورے پاکستان میں سیاسی ہنگامے اور احتجاج شروع ہو گئے. شیخ مجیب الرحمان کو قیدی نہیں بلکہ عوام کا لیڈر قرار دے کر ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جانے لگا. بالآخر فروری 1969 میں حکومت نے دباؤ کے نتیجے میں اگرتلا سازش مقدمہ واپس لے لیا اور شیخ مجیب کو رہا کر دیا گیا. یہ وہ موڑ تھا جسے بعد میں کئی سیاستدانوں اور تجزیہ نگاروں نے ریاست کی سب سے بڑی سیاسی غلطی قرار دیا. 25 مارچ
1971 کے بعد عوامی لیگ کے کئی اہم رہنما بھارت فرار ہوئے. یہی رہنما بعد ازاں مکتی باہنی کی قیادت میں سامنے آئے جسے بھارت نے اسلحہ فراہم کیا، تربیت دی اور عسکری منصوبہ بندی میں مدد فراہم کی. اس سارے عمل میں بھارت کی بدنام زمانہ را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، جو کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اسی طریقے سے BSF بارڈر سیکیورٹی فورس اور اسی طریقے سے اسپیشل فرنٹیئر فورس جو تھے وہ شامل تھے. ان بھارتی اداروں نے مکتی باہنی کے دہشت گردوں کو مغربی بنگال، تریپورہ اور آسام میں ٹریننگ دی اور اسلحہ فراہم کیا اور گوریلا وار کی حکمت عملی مرتب کی. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی سال یعنی کہ 1971 میں بھارت نے باضابطہ طور پر اپنی خفیہ ایجنسی را قائم کی، جس کا بنیادی مقصد خطے میں پراکسی جنگ اور خطے کی سیاست پر اثر انداز ہونا تھا. دسمبر 1971 میں بھارتی فوج نے کھلے عام مشرقی پاکستان میں داخل ہو کر جنگ لڑی، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ مسئلہ اندرونی نہیں بلکہ بین الاقوامی سازش اور مداخلت کا نتیجہ تھا. بھارتی جنرل JFR جیکب اور مانک شاہ اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی خود اپنی یادداشتوں اور انٹرویوز میں بنگلہ دیش کی علیحدگی میں بھارت کے کردار کو تسلیم کر چکے ہیں. اب یہاں بہت سارے سوال ہیں اور وہ یہ کہ اگر اگرتلا سازش محض ایک من گھڑت کہانی ہوتی تو مشرقی پاکستان میں بھارتی فوجی مداخلت کیوں ہوتی؟ آخر مکتی باہنی کو تربیت کیوں دی گئی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. اور عوامی لیگ کے رہنما بھارت کیوں جاتے رہے؟ بھارت یاترا پہ کیا کرتے رہے؟ اور را اور اسپیشل فرنٹیئر فورس کیوں متحرک ہوئیں؟ یہ وہ اہم سوال ہیں جن کے جوابات آپ خود تلاش کریں. آج کئی بھارتی مصنفین، سابق فوجی افسران اور انٹیلیجنس اہلکار اپنی کتابوں میں اعتراف کر چکے ہیں کہ اگرتلا was not a myth, it was a strategic operation paused due to wars and later revived. یعنی یہ منصوبہ پہلے ہی موجود تھا مگر بعد کے حالات کی وجہ سے عمل میں لایا گیا. دستیاب شواہد سے ایک بات ثابت ہے کہ اگرتلا سازش ایک حقیقت تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ history does not only hide the truth, it delays it. ناظرین کرام، لیکن اب یہ سچ آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہا ہے اور اس سچائی کو جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. پاکستان پائندہ باد.